کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دوم کے طلباء و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ اور دلکش کہانی پرستان کی شہزادی کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا، اس کو سمجھا، تو اس میں سارے سوال جواب اور کافی چیزیں آپ کے علم میں آئیں گی جو آپ امتحان میں اچھی طرح لکھ سکتی ہیں۔ طلباء و طلبات، بچے بھی۔ پرستان کی شہزادی یہ ایک کہانی ہے جو مصنف اشرف سبوئی نے بڑے دلکش انداز میں لکھی ہے، اور کتاب ہے دہلی کی چند عجیب ہستیاں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، بڑی شہرت تھی۔ دہلی میں شاہی قلعے کی مغلانیاں، درزانیاں، درزی کا کام کرنے والی عورتیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ سیدانی بی کا بڑا رعب و دبدبہ تھا، تمام بیگمات میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں بھی شادی کا یا جہیز کا کوئی جوڑا سلنے کا مسئلہ ہوتا یا ان پر موتی ٹانکنے کا، تو سیدانی صاحبہ کو بلایا جاتا۔ نہ سیدانی صاحبہ کو دن کو فرصت تھی، نہ رات کو چین۔ کہیں سیدانی صاحبہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ہر وقت مصروف رہتی تھیں۔ لیکن کب تک بڑھاپا آ گیا، سیدانی صاحبہ کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، آنکھیں چودھیا گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی، لوگ بھول گئے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ سیدانی صاحبہ کو کوئی روٹی کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے محتاج ہو گئی۔ ایسے میں ان کے پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیگم بڑی نیک تھیں۔ انہوں نے ترس کھا کر سیدانی صاحبہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ سیدانی صاحبہ ان کے گھر چلی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدانی صاحبہ انتہائی شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی کی وجہ سے ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ 1 سال کی بیائی ہوئی تھی کہ خامد بھی فوت ہو گیا، لیکن جوانی تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ گزار لی، مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، بڑا انعام لیا، بڑا پیسہ ان کو ملا، لیکن رکھنا نہ جانا۔ اس زمانے کے اور آج کل بھی شریفوں کی یہ عادت ہے، یہ ان میں ایک عیب ہے کہ وہ قدرت کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا ذہن میں خیال نہیں لاتے۔ ایسا ہی سیدانی صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا، بڑا پیسہ کمایا لیکن رکھنا نہ جانا۔ سیدانی صاحبہ جب میر صاحب کے گھر گئیں تو پہلے تو شرماتی تھیں کیونکہ خوددار تھیں، لیکن پھر میں انہوں نے میر صاحب کے بچوں کو صبح اٹھ کر قرآن مجید پڑھاتی، دوپہر کو ان کو سینہ پرونا، موتی لگانا، کاٹنا یہ بتاتی، شام کو باورچی خانے میں لے جا کر ان کو اچھے اچھے کھانوں کی ترکیبیں بتاتی، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو لے کر بیٹھتی، انتہائی دلچسپ بڑی پیاری پیاری کہانیاں سناتی۔ کہانیاں اتنی دلچسپ ہوتی کہ میر صاحب اور ان کی بیگم بھی اس میں شامل ہو جاتی۔
ایک دن سخت سردی کا موسم تھا، بچے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، بڑے آگ کی انگیٹھی کے ارد گرد بیٹھے تھے، دلانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے کہ سیدانی صاحبہ نے انڈا شہزادی کی کہانی شروع کی۔ کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ میر صاحب اور ان کی بیگم بھی شریک ہو گئے۔ جب سیدانی صاحبہ نے یہ بتایا کہ ایک بہت بڑا جن جس نے انڈا شہزادی کو دیکھا تو اس کو پلنگ سمیت سوئی ہوئی تھی، پلنگ سمیت لے کر پرستان لے کر چلا گیا۔ تو میر صاحب کی بیوی نے کہا کہ سیدانی صاحبہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی پرستان پریوں کے دیش میں گئی تھی۔ سیدانی صاحبہ نے شرماتے ہوئے کہا کہ ہاں، کو میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئی ہوں۔ تو میر صاحب کی بیوی نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کہا کہ پہلے تو ڈر لگا، لیکن پھر مشکل کشا کے صدقے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سید زادی ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی واقعہ بتائیں کہ کس طرح آپ گئی۔ اب سیدانی صاحبہ اپنے جانے کا واقعہ مختصر بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں دہلی میں نواب اعظم الدولہ، اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ نواب بہت بڑا تھا، بڑا انتظام اس نے کیا، میں دن رات جاتی تھی، جا رہی تھی، آ رہی تھی۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا، میں نہائی، میں نے کپڑے پہنے اور میرا بڑا پسندیدہ کھانا ہے بوٹ پلاؤ۔ یہ ہرے چنے جو ہوتے ہیں وہ چاولوں میں ڈال کر پلاؤ بنایا جاتا ہے، ہرے چنوں کا، مجھے بہت پسند تھے۔ میں نے اپنی آیا کو کہا کہ پکاؤ، اس نے پکانا شروع کیا، ابھی دم پر تھا، جمعے کا دن تھا۔ تو میں نے کہا جس طرح بچے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں، میں نے بھی چھٹی کی۔ میں نواب اعظم الدولہ گھر نہیں گئی کہ میرے اچانک دستک ہوئی۔ میں اپنے سر پر چادر ڈالی، میں دروازہ کھولا تو مجھے کہا گیا کہ سیدانی صاحبہ، آپ کو سرکار نے بلایا ہے۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، لیکن اس دن پتہ نہیں کہ میں بغیر سوچے سمجھے میں اس کے ساتھ چلی۔ میں پالکی میں بیٹھی، دیکھا کہ پالکی ہوا میں باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تو میں بیٹھی رہی۔ میں نے دیکھا پہلے بڑی آوازیں آتی تھی، بچوں ہٹو، اور آوازیں دلی کے بازاروں میں روشنیاں نظر آتی تھی، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا موئے کہارو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سیدانی صاحبہ ڈرو نہیں، ہم آپ کو پرستان کے دیش میں لے جا رہے ہیں۔ آپ کو پرستان کے بادشاہ اور اس کی بیگم نے اپنی بیٹی کے جہیز چاکنے کے لیے، کپڑے سینے کے لیے آپ کو بلایا ہے، اور آپ گھبرائے نہیں، وہ شہیدوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ میں ڈرتی ڈرتی ان کے ساتھ گئی۔ اچانک جب پال کی نیچے اتری، ایک بہت بڑا دروازہ سامنے آیا، اندر داخل ہوئی۔ پریوں کے دیش میں اتنی روشنی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ کوئی وہاں روشنی سورج کی، نہ کوئی لائٹ، لیکن اتنی روشنی کہ سوئی پڑی ہوئی نظر آئے۔ میں بڑی حیران ہو گئی۔ آگے دیکھا پریاں بال کھولے ٹہل رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایک پری آئی، وہ مجھے لے کر چلی اور کہنے لگی سیدانی صاحبہ، آپ نے بڑا انتظار کرایا، بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی اور بادشاہ آپ کا بڑا انتظار کر رہے ہیں۔ میں گئی، دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے، اس پر بادشاہ بیٹھا ہے، بیگم صاحبہ بیٹھی ہے زمرد بیگم، اور ان کی 14 سالہ بیٹی سہیل پری وہ بیٹھی ہیں۔ انہوں نے میرا بڑا استقبال کیا اور کہا کہ سیدانی صاحبہ ڈرو نہیں، ہم سیدوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مجھے تسلی ہوئی کہ چلو مسلمان ہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ میں وہاں بیٹھی تھی،
مجھے انہوں نے کہا کہ آؤ ہم کھانا کھائیں. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کہنے لگے آپ کھانا شروع کریں. میں نے کہا کھانے کے لیے آگے چیز تو ہے نہیں، نہ کوئی سالنا نہ کوئی روٹی. انہوں نے کہا پرستان کا کھانا یہی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بلشت پر یعنی ایک ہاتھ پر پودوں کے پتے رکھے ہوئے تھے. کہا کہ یہاں کا کھانا یہی ہے، آپ ان کو منہ میں رکھیں، جو جس کھانے کا آپ دل میں سوچیں گی وہی آپ کو لطف آئے گا. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے پھل توڑا، منہ میں رکھا تو پہلے ہی میرے دل میں خیال آیا بوٹ پلاؤ کا. آپ یقین جانیں اس پودے کے پھل کھانے کے ساتھ ہی دوسرا پھل بھی پودا لگ گیا اور مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے بڑے بڑے بوٹ پلاؤ کھائے ہیں بڑے، لیکن ایسا مزہ مجھے کبھی زندگی میں نہیں آیا. میرا جی چاہا کہ میں پانی پیوں. ایک شیشے کا اتنا خوبصورت گلاس اپنے آپ اٹھا میرے منہ کے ساتھ لگا اور میں نے پانی پیا. پھر مجھے عام طور پر تمنا ہوتی ہے پان کھانے کی. میں نے کھایا. وہ پان کیا تھا؟ صرف پرستان کے پودوں کا ایک پتا. میں سمجھتی ہوں کہ ایسا پان نہ زندگی میں کبھی میں نے پہلے کھایا نہ مجھے نصیب ہوگا. اگر وہ پتا رنگیلا جو رنگیلا تھا اس کی بیگم کوکلا بائی وہ کھاتی تو وہ اپنے پان کو بھول جاتی. کہا جاتا ہے کہ دلی میں کوکلا بائی جیسا پان کوئی نہیں کھاتا تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کریں. میں نے کہا ابھی میں تھکی ہوں، آرام کرتی ہوں، کل کام شروع کریں گے. انہوں نے کہا سیدانی صاحبہ یہ پرستان ہے، یہاں کل کول کو نہیں ہوتا، نہ یہاں رات نیند آتی ہے، نہ دن ہوتا ہے نہ رات. واقعی میں نے سوچا کہ مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں تھی. میں نے کہا شروع کریں. میں نے کام شروع کیا. قطر بیونت کا کام تھا، قینچی بھی تھی، انچی ٹیپ بھی تھی، سارا. میں نے شروع کیا کام. اتنے خوبصورت کپڑے رنگ برنگے کبھی میں نے نہ دید نہ شنید، ایسے ریشمی سونے کی تاروں کے بنے ہوئے. میں نے پہلا جوڑا سیا تو واہ واہ ہو گئی. سارے پرستان کی ساری پریوں نے، بیگم صاحبہ نے، اس کی بیٹی نے بہت خوش ہوئے کہ آپ نے تو کمال کر دیا. پھر میرے ہاتھوں میں گھوڑے لگ گئے. میں نے کام شروع کر دیا. اتنا کام کیا کہ جو سال کا کام میں نے اگر میں پار کرتی تو سال لگ جاتا. سب نے میری تعریف کی اور ہر وقت کہتی تھی کہ بیگم سیدانی صاحبہ ہمیں چھوڑ کر نہ جانا. لیکن پھر بھی مجھے اپنا پرانا سا گھر، چھوٹا سا گھر پریوں کے دیش میں بھی رہ کر یاد آتا تھا. میں نے کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیگم صاحبہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. بیگم صاحبہ نے کہا کہ اگلے مہینے شادی ہے، آپ میری بیٹی کی شادی دیکھ کر جائیں. لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے پتا تھا اب یہ میں خاکی، یہ حادثی پتہ نہیں کسی وقت ناراض نہ ہو جائیں. میں نے ضد کی. انہوں نے مجھے بکر گدے کو کہا جو مجھے پہلے لے کر گیا تھا کہ جاؤ بیگم صاحبہ کو ان کے گھر چھوڑ آؤ. میں پالکی میں بیٹھی. مجھے انہوں نے کچھ انعام و اکرام بھی دیا. پالکی آ رہی تھی، راستے میں میں نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے انعام کیا دیا ہے. میں نے ہاتھ ٹٹولا تو اس میں ایک کوئی میں سمجھی کہ یہ پتھر اور سنگریزے ہیں. حالانکہ وہ جواہرات تھے، قیمتی موتی تھے، لال تھے. میں سمجھی بھی جنہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے بلایا بھی اور پتھر دیے. میں اس پالکی کی جھریوں میں ایک ایک پتھر کو زمین پر پھینک دیا ہے. میں نے کہا دفع کریں. جب میں گھر پہنچی تو میں نے گھر کے آنگن میں سین میں روشنی تھی، پالکی نیچے اتری تو میں نے ان سنگریزوں کو دیکھا.
تو صرف 4 رہ گئے تھے اور وہ انتہائی نگینے تھے، ہیرے تھے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے کہا کتنی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے ہیرو کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا، نہ پھینکتی، اگر پھینکنے بھی تھے تو گھر میں آ کر پھینک دیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، صرف 4 بچ گئے۔ میں جلدی سے اپنے گھر داخل ہوئی، دیکھا کہ بالکل اسی طرح جس طرح میں چھوڑ کر گئی تھی 1 سال پہلے۔ وہ بوٹ پلاؤ دم پر تھا، آیا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی، جیسے میں گئی تھی بالکل وہی منظر تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ میں اتنا عرصہ گزار کر آئی ہوں اور یہاں ایسے۔ تو انہوں نے جب دعا مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو پہلا جملہ یہ کہا کہ سیدانی صاحبہ کیا آپ گئی نہیں، راستے سے ہو کر آ گئی ہیں؟ میں نے کہا یک نہ شد دو شد، یہ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا ہاں میں گئی نہیں ہوں، کل جاؤں گی۔ تو یہ ہے کہانی کا خلاصہ جو میں نے آپ کو بتایا، دہلی کی چند عجیب ہستیوں میں سے۔ یہ خلاصہ عام طور پر آتا رہتا ہے اور آپ اگر اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ اب میں آپ کو ان کے سوال جواب بتاتا ہوں۔ پہلا سوال ہے سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو جواب ہے مغلانی کا، کپڑے سینے سلانے کا، ٹانکنے کا۔ دوسرا سوال ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ وہ اس بات پر خوش تھے کہ سیدانی بی کو اللہ نے ہمارے گھر مہمان بھیجا ہے، نماز روزہ کی اتنی پابند، صرف 2 روٹیوں پر پشتانی مل جائے تو یہ اللہ کے بہت بڑا کرم والی بات ہے۔ پاکستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اپنی بیٹی کے جہیز ٹانکنے کے لیے سیدانی بی کو انہوں نے بلایا تھا، کیونکہ اس وقت جن بھی سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں سیدانی بی کے علاوہ کوئی ماہر کاریگر عورت نہیں ہے جو کپڑے سیے اور ٹانکنے کا کام کرے۔ ٹانکنے کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پر موتی لگانا۔ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام تھا زمرد بیگم۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی پھل اپنے منہ میں ڈالے تو جس کھانے کا آپ دل میں سوچے گی، کھانے کا، مرغے کا کھانے کا، گوشت کے کھانے کا، پلاؤ کا، وہی کھانے کا مزہ آپ کو آئے گا۔ اور جو پھل توڑے گی وہ پھل دوبارہ لگ جاتا تھا، بالکل اسی طرح نیا پھل ہو جاتا تھا۔ آگے ہے MCQs ہے کہ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ جواب ہے اشرف سبوہی۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ پاکستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے۔ سیدانی بی کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ جواب ہے بوٹ پلاؤ۔ پاکستان میں پھل دار پودے کتنے بڑے تھے؟ بالشت پر۔ پاکستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ جواب ہے جواہرات۔ آگے خالی جگہ پور کریں تو ایک وقت تھا کہ قلعہ میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاروں سے کہا کم بختو کوئی تو منہ سے پھوٹو۔ پاکستان میں اسے جن لے کر گیا تھا، بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ اور اس کے سوالات۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس طرح سن لیا ہوگا اور اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ یہ انتہائی دلچسپ ہے اور یہ خلاصہ عام طور پر امتحان میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیاب فرمائے، آمین۔